بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فازیر اردو حصہ غزل۔ اچھا، آج حصہ غزل کی ہم ایک اندر نظم جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سولو کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو اس کے اوپر سے اس کا سارا جو ہے نا وہ مفہوم اور تشریح سمجھا دوں گا، اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جو میں نے ایک ایک شعر کی تشریح آپ لوگوں کے لیے لکھ کے رکھی ہوتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ایلیبوریٹ کروں گا۔ الحمدللہ ہمارا اردو کا پورا سلیبس مکمل ہو چکا ہے، چینل پر اپلوڈ ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارے اکاؤنٹ ٹک ٹاک پر اپنا مکتب کے نام سے اس کو بھی فالو کریں، وہاں پہ بھی ایجوکیشنل کنٹینٹ میں جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اب ہمارا سلیبس مکمل ہے، ٹیسٹ سیشن پلس جو گیسٹ پیپر ہے وہ ہمارا ہر سبجیکٹ کے، انگلش کے، اردو کے، اسلامیات کے، کمپیوٹر کے، ترجمہ القرآن کے، فزکس کے، میتھ کے، سب کے شیئر ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ منتھ یعنی نیو ایئر جو جیسے اسٹارٹ ہوگا ہمارا ٹیسٹ سیشن اسٹارٹ ہو جائے گا اور وہ ایگزامس تک چلے گا، جس کے اندر آپ کو سبجیکٹ چیپٹر ٹو چیپٹر، اس کے بعد پھر ہاف بک اور فل بک ٹیسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ہمارا اپنا آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں، آپ اس کے اندر بھی جو ہے نا انرولڈ ہو سکتے ہیں، پیڈ کلاسز ہیں۔ فراق گورکھپوری، ان کی یہ نظم 10th کلاس کی ایک جو ہمارے پاس جو بھی بک ہے اس کے اندر یہ نظم موجود ہے، یعنی جو بچے 10th کلاس میں یہ پڑھ کر آئے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ نظم ہماری وہاں پر موجود تھی۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سر میں میرے اب جنون بھی نہیں ہے محبت کے لیے، دل میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے محبت کے لیے، لیکن یہ جو میں نے محبت اور عشق کا جو میدان کو چھوڑ دیا نا، اس کے مجھے یہ جو ترک محبت میں نے کر دیا، مجھے اس چیز پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس میدان میں نہ آؤں۔ یعنی عاشق اپنے کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بظاہر تو اب میرے دل میں اپنے محبوب کے لیے یا عشق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن کیا پتہ ہے میں دوبارہ جو ہے نا وہ عشق کا جادو جو ہے نا میرے سر پر دوبارہ سوار ہو اور میں اس راہوں پر، اس گلیوں میں دوبارہ نکل آؤں۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ تشریح اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر فراق گورکھپوری اپنے دل کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب دل و دماغ میں محبت اور عشق کے لیے کوئی جگہ اور چاہ نہیں ہے، یعنی محبت کے لیے، عشق کے لیے اب کوئی چاہ، کوئی خواہش میرے دل میں موجود نہیں ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والی بے اعتنائی اور بے رخی کے بعد شاعر کے دل میں محبت کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ عاشق جو اپنے محبوب کی چاہ میں اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے لیکن محبت کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی یہ ایک عاشق کی جو ہے نا یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنا حال بدحال کر لیتا ہے لیکن محبت کے میدان کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن شاعر اب محبت سے بعد آ چکا ہے، اس دعوے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ یہ دبی چنگاری، یہ جو عشق کی جو دبی چنگاری ہے کبھی دوبارہ آگ کا روپ دھار سکتی ہے، یعنی شاعر دوبارہ عشق کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایک محبوب عاشق کو عشق کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یعنی جو ہمارا غزل کا جو ایک میدان ہے نا اس میں ہمیشہ یہی دکھایا گیا ہے کہ عاشق صرف عشق کے میدان میں چلتا رہتا ہے، یعنی شاعر دوبارہ عشق کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے اور اس ترک محبت کے دعوے کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک ریفرنس کا شعر ہم یہ بڑا اچھا ہے، کیا کروں گا محبت کے سوا، مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو یہ میرے پاس پہلے شعر کی تشریح ہو گئی۔ اب آ جائیے دوسرے شعر کی طرف۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوائے گئے ناز سے اٹھتا بھی نہیں ہے۔ شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی نظر میں نہ جاننے والوں میں ہوں نہ انجان میں ہوں، یعنی شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی میرے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، میرے محبوب کے لیے میرے محبوب کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی محبت میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی جو جلوہ ہے اس سے میرا دل نہیں بڑھتا۔ بظاہر کہ مجھے جو ہے نا اس کی طرف سے کوئی التفات، کوئی محبت، کوئی چاہ نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی میرا دل اسی کی طرف ہمکتا ہے، اس کی طرف ہی لپکتا ہے۔ تو تشریح دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نظر میں نہ اپنوں میں آتا ہے نہ بیگانوں میں آتا ہے، یعنی محبوب شاعر کے لیے دل میں کوئی جذبات نہیں رکھتا، اسے عاشق کے کسی بھی روپ کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی عاشق کسی بھی روپ میں اس کے پاس آئے اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود شاعر اپنے محبوب کے حسن کا معترف رہتا ہے، معترف کا مطلب اعتراف کرتا ہے، اسے اپنے محبوب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اسے اپنے محبوب کے دیدار میں راحت نصیب ہوتی ہے، وہ محبوب کی صورت کو ہر لمحہ دل میں بسائے رکھتا ہے۔
تو الحمدللہ اس شعر کی تشریح بھی دیکھیں ہم نے اب اردو کے پیپر کے اندر زیادہ آپ نے ان ڈیپتھ نہیں جانا حصہ غزل کے اندر، مناسب تشریح کرنی ہے۔ میجورٹی بچے یہی چاہتے ہیں کہ ہم کویشچن کو اٹیمپٹ کر لیں، ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اتنا کنٹینٹ تو ہو۔ جب تشریح ہم 2 پیج کی کریں گے تو پھر بچہ ایک شعر سے بھی بھاگ جائے گا۔ تو ہم مناسب تشریح رکھتے ہیں جس کے اندر اس کا پورا مفہوم واضح ہو جائے۔ آگے آئیے، ایک مدت سے تیری یاد بھی، اچھا یہ کیا ہے، مہربانی کو محبت نہیں کہتے یا دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بے جا بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو اے محبوب تو مجھے میرے سے ذرا مہربانی کا رویہ رکھ لیتا ہے، اس کو میں محبت نہیں سمجھتا۔ مہربانی تو انسان کسی انجان بندے کے ساتھ بھی کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے پہلے تو کبھی کبھی مجھ پر غصہ کر لیتا تھا، کبھی بلا سبب بھی غصہ تو کرتا تھا، چلو کم از کم میں تیرے غصے کا شکار بنتا تھا، لیکن تو مجھے کم از کم اپنا تو سمجھتا تھا۔ اب تو وہ اس چیز سے بھی گئے۔ یعنی اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے دوست تو مجھ کو میرے پہ مہربانی نہ کر، چونکہ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جس کے اندر صرف مہربانی کا جذبہ ہو، جس میں چاہت کا جذبہ موجود نہ ہو۔ اے میرے دوست کہ اب تو ہمارے وہ پہلے والے رشتے بھی نہیں رہے، وہ پہلے والے تعلقات کہ کبھی کبھی تو میرے رویے اور میری بارے میں اپنا غصے کا اظہار کرتا تھا، اب تو نے اس غصے کے اظہار کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک مدت کہتے ہیں عرصہ، ایک عرصے سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے، اس کو ہم نے تو اس کی میں نے تشریح آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ سائٹ پہ رکھی ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اب ایک عرصہ گزر گیا، محبوب کی یاد اس کے دل میں آئی ہو۔ یعنی شاعر اپنی زندگی کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے محبوب کو یاد کرنا ہی نصیب نہ ہوا۔ غم روزگار نے اسے محبوب کی یاد سے بیگانہ کر دیا، لیکن ان سب کے باوجود شاعر یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اے محبوب اگرچہ مجھے تیری یاد نہ آئی اور میں نے تیرے دیدار نہیں کیا، لیکن اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرے دل سے تیری محبت ختم ہو گئی ہو یا میں تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول گیا ہوں۔ دل کے کسی کونے میں آج بھی محبوب کے تصور موجود ہے، اور جب کبھی زندگی کے غموں سے فرصت ملتی ہے تو محبوب کی یاد امڑ ہی آتی ہے۔ تو الحمدللہ اس شعر کی تشریح دیکھیں بڑے مناسب سے الفاظ کے اندر، سمپل اسٹریٹ فارورڈ لفظوں کے اندر ہم اس کی تشریح آپ کو کروا رہے ہیں، کوئی اس میں بناوٹ یا زیادہ لمبے چوڑے جو ہے نا القابات ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی لگتی رہے۔ یہ شعر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یوں تو ہنگامہ اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، یعنی جو لوگ عشق کے میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، جو عشق کر بیٹھتے ہیں تو وہ ہنگامہ نہیں اٹھاتے، وہ خاموشی کے ساتھ اپنی ایک کٹیا میں جا بستے ہیں۔ مگر اے دوست، لیکن شاعر کہتا ہے اے میرے دوست ایسے لوگوں کا بھروسہ بھی کچھ نہیں کہ کب یہ عشق کا جو اندر غم اور لاوا جائے پھٹ کر سامنے آ جائے۔ یعنی عاشق یوں تو بظاہر بڑے بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے، لیکن کیا پتہ غم کی شدت سے جو ہے نا وہ پھٹ پڑے۔ تو اس کی جو تشریح جو ہے نا یہ دیکھیے، اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جب لوگ عشق کی گلیوں کے مسافر بن جاتے ہیں پھر وہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے محبوب کی یاد کو دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ وہ کوئی شور شرابہ اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے، وہ اپنے محبوب کی یاد میں مگن رہتے ہیں، لیکن جب کبھی عشق جنون کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو یہ عشق ایک آگ کی طرح ان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، وہ اپنا گریبان چاک کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا کہ محبوب کے عاشق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا گریبان چاک کرتا ہے اور صحراؤں میں نکل جاتا ہے، دنیا کے آگے اپنے غم کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس شعر کی تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد جو آخری شعر ہے چونکہ اس کے اندر یہ دیکھیے سیکنڈ لارڈ، اے صیاد ہم ہی گل ہیں ہم ہی بلبل ہیں، صیاد کہتے ہیں قید کرنے والے کو، ہم ہی گل ہیں یعنی ہم ہی پھول ہیں اور ہم ہی بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے غم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے مجھے قید کرنے والے، میں ہی پھول اور بلبل ہوں، یعنی میرے اوپر ہی وہ تکلیفیں جو ہے نا وہ پریشانیاں سب کچھ میرے اوپر ہی آیا، میں ہی اس بلبل کی طرح ہوں کہ جو اپنے محبوب کو یعنی پھول کو جو ہے نا وہ ہمکتا رہتا ہے، پھول کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی چاہ میں جو ہے نا دیوانہ وار پھرتا رہتا ہے۔ لیکن اے قید کرنے والے، تو نے کبھی میری تکلیف اور غم کو دیکھا ہی نہیں، کبھی میری تکلیف اور غم کو سنا ہی نہیں کہ میں کس کی چاہ کے اندر جو ہے نا بے چین رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اب آ جائیے اس کا ہم MCQs وغیرہ کر لیتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ ترک محبت کا نہیں ہے کوئی انجام بھروسہ، یہ گانوں سے مراد ہے یعنی کہ بیگانے لوگ، یہ گانوں سے مراد ہے اپنے،
کو محبت نہیں کہتے ہیں دوست، یعنی مہربانی کو محبت نہیں کہتے۔ مقطع میں سند استعمال ہوتی ہے، سند مبالغہ، سند تکرار، سند تضاد۔ سند تکرار یوز ہوتی ہے مقطع میں۔ اور اس کے بعد آ گیا مقطع قطع کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ میں نے ایم سی کیوز وغیرہ کے اندر سارا پورشن اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیے آج کا ہم نے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیا مکمل طور کے اوپر۔ یہ ہمارا حصہ ہے غزل کا، یہ والا پورشن ڈن ہو گیا۔ کچھ ایک دو نظمیں اور رہ گئی ہیں غزلیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح آپ کو لوگوں کو جو ہے نا ٹیسٹ سیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اس کے بعد گیسٹ پیپر تو ہم ساتھ ساتھ وقت کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔